ہر سو جہاں میں رحمت و برکت سی چھائی ہے، اٹھ جاؤ مومنوں کے شب قدر آئی ہے، اٹھ جاؤ مومنوں، اٹھ جاؤ مومنوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس کی آمد ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں ان مبارک 10 دنوں کا استقبال کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ دن بڑے عظیم ہیں اور اس کی راتیں اور بھی زیادہ عظمت والی ہیں۔ آئیے اللہ کی طرف اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے رب کو منائیے۔ اگر 20 دنوں کے اندر کوئی سستی رہی تو ان آخری 10 دنوں میں اپنے رب کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیے، سمیٹیے ان رحمتوں کو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیے، کیونکہ یہ آخری 10 دن آپ کے لیے بڑی عظمت کے پیغام لے کر آئے ہیں۔ خاص طور پہ اس راتوں میں ایک عظیم رات ہے کہ ایک رات کی عبادت شب قدر کی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر سستی رہی قرآن حکیم کو پڑھنے اور تلاوت کرنے میں تو ان ایام میں اپنے مالک کی طرف رجوع کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کا خاص اہتمام کرتے۔ پہلے 20 دنوں میں آپ راتوں کو جاگ بھی لیتے، سو بھی لیتے، لیکن ان آخری 10 ایام میں کثرت سے عبادت کرتے۔ آپ ویسے ہی کریم تھے، لیکن ان ایام کے اندر آپ کا کرم اور فضل اور بڑھ جاتا۔ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، اس طرح اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مال خرچ کرتے۔ قرآن حکیم کی بڑی عظمت والی کتاب ہے اور یہ پورا مہینہ اس کتاب کے لیے خاص کیجئے۔ نہیں کر سکے تو کم از کم ان 10 دنوں کے اندر تو اپنی سستی کو دور کیجئے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، جو صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے كان يعرض على النبي القرآن في كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر رمضان میں ایک مرتبہ کلام الہی پڑھا جاتا، لیکن جس سال پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہوئے اس سال 2 مرتبہ اس کا مراجعہ ہوا۔ یہاں ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم رمضان کے ان مہینوں میں کلام الہی کے ساتھ دل لگائیں۔ یہ عظمت اور فضل والے ایام ہیں، نیکیوں والے ایام ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ایام ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرنے کے ایام ہیں۔ اپنے مال میں سے اللہ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے، اس مال میں سے اللہ کا حق فقیروں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، مساکین کے اوپر، اور اگر وہ غریب، یتیم، فقیر، مسکین، بیوہ آپ کے رشتہ دار ہوئے تو اجر آپ کے لیے دوہرا ہو جائے گا۔ انہی ایام میں سے ایک اور عظیم سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ خالق و مالک کی عبادت کے لیے اعتکاف کرنا، یہ بڑی عظیم سنت ہے۔
خوش نصیب ہیں وہ جو یہ 10 ایام اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور خاص طور پہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرنا، اپنے رب کو پکارنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، ان گناہوں پہ معافی کے سوال پیش کرنا، یہ خلوت کے لمحات بڑے عظیم لمحات ہیں۔ جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ ان ایام کے اندر اعتکاف کرے، تو آئیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ یہ روایت جو ابو داؤد ابن ماجہ میں ہے، اس کو سنتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر، پیارے حبیب علیہ السلام جب ارادہ کرتے اعتکاف کا تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، آپ یہ عمل کیا کرتے تھے، فجر کی نماز ادا کرتے اور پھر اپنے اس حجرے میں داخل ہو جاتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے بس وہ پوری دنیا سے کٹ آف ہو جائے، اپنا منہ چھپا لے اور کسی سے بولے نہ، کسی سے بات نہ کرے، نہ نہائے نہ خوشبو لگائے، بالکل ایک وادی میں چھپ جائے۔ ایسی بات نہیں۔ اگر شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کی بیوی اس سے ملنے کے لیے آ سکتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس آ کر گفتگو کی، بیٹھی، اپنی بات کی، اور پھر جب اٹھنے کے لیے واپس جانے کے لیے اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اٹھے۔ یعنی اگر بیوی اعتکاف والے کے پاس آتی ہے اور وہ اٹھ کر اس کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ اعتکاف عورت کرے یا مرد، دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور مسجد بھی ایسی تلاش کرے جہاں جماعت اور جمعے کا اہتمام ہو، روزے سے رہیں، روزے رکھیں، اور ایسی مسجد کے بعض لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، وہ عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، ان کی عقل پہ حیرت ہوتی ہے کہ عورتوں کو مساجد میں آنے سے منع کرتے ہیں اور مزارات پہ جانے کی کھلی اجازت دیتے ہیں۔ وہاں عورتیں بن کے، تیار ہو کے، سنور کے، میک اپ کر کے جاتی ہیں۔ جو فحاشی کا اڈہ ہے، جو بے حیائی کا مرکز ہے، جو زنا اور لواطت کے اڈے ہیں، وہاں پہ عورتیں جائیں اور بدکاری کا بازار گرم ہو تو اس پہ کوئی مولوی اعتراض نہیں کرتا، کوئی پیر اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ اللہ کے گھر میں آئیں، اعتکاف کریں، نماز کے لیے آئیں، تراویح کے لیے آئیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، تو فوراً بین لگا دیا جاتا ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ابو داؤد کے اندر، اس کو سنتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ سنت یہ ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ یعود مریضا، وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے، ولا یشہد جنازۃ، نہ ہی وہ کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے، اپنے اعتکاف کی جگہ پہ رہے، نہ تو عیادت کے لیے جائے نہ جنازے کے لیے جائے، اور نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے، مباشرت کرے۔ اگر اس کو نکلنا ہے تو اس کی حد بھی بیان کی جا رہی ہے حدیث میں، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، انتہائی ضروری مسئلے کے لیے وہ اپنی جگہ سے نکل سکتا ہے۔ قضاء حاجت کے لیے نکلنا ہے، غسل کے لیے نکلنا ہے، اگر کوئی اس کو کھانا پہنچانے والا نہیں ہے مجبوراً اسے کھانے کے لیے نکلنا ہے، کوئی انتہائی ضروری جس کے بغیر گنجائش نہیں ہے، مجبوری ہے انتہائی، اس کے اندر وہ جا سکتا ہے۔ باقی اس کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ اپنی اس جگہ پر قرار پکڑے اور وہاں پر رہے اور وہیں پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا بمسجد جامع، روزے دار کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے اور مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں۔ کچھ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے اعتکاف کرتی ہیں، تو گھروں میں اعتکاف نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، ان سے یہ روایت ہے صحیح مسلم میں، سیدہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان
حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کرتے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی فوت ہو گئے. ان کی وفات تک عادت مبارکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ وہ آخری 10 دن اعتکاف کرتے. اس کے بعد سیدہ کا جملہ سنیے، پھر پیارے حبیب علیہ السلام کی زوجات اعتکاف میں بیٹھتی. تو مسجد میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے، مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے عورت آ سکتی ہے، مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے عورت آ سکتی ہے، یہ جائز ہے اس کے لیے. جو لوگ منع کرتے ہیں ان کا منع کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ان کی اپنی رائے ہے، ان کا اپنا قول ہے. وگرنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج جو مومنوں کی مائیں ہیں ان سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی کہ وہ مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کے اعتکاف کریں. نماز کے لیے حکم ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں پڑھے تو وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے، لیکن اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو، یہ بھی حکم ہے. افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں پڑھے، لیکن اگر وہ آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ کی بندی کو اللہ کے گھر میں آنے سے نہ روکو. اگر کسی کو 10 دن میسر نہ ہوں تو جتنے ایام بھی اس کو میسر ہوں وہ اتنے دن کا اعتکاف کر سکتا ہے. ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے والد سیدنا عمر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، کنت نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، میں نے اسلام لانے سے پہلے یہ نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد میں میں اعتکاف کروں گا. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو. تو اگر کسی کو 10 دن کی فرصت ہے تو وہ 10 دن کرے، اگر اس سے کم کا وقت ملتا ہے تو وہ کم وقت میں بھی آ کر بیٹھے. تو ان ایام سے فائدہ اٹھائیے، بڑی تیزی سے یہ ایام برکت والے ایام گزر رہے ہیں. اپنے آپ کو، اپنے دامن کو سمیٹیے، اپنے اوقات کو، جو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اور خاص طور پہ شب قدر کی تلاش کیجئے. 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کیجئے. ایک رات اپنے خالق و مالک کی عبادت کرو گے، اس مبارک رات میں 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب پاؤ گے. اس رات میں صدقے کی توفیق ملتی ہے، صدقہ کیجئے، کلام الہی کی تلاوت کیجئے، اللہ کے لیے نماز پڑھیے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیے، اپنے رب کو منائیے، اپنے گناہوں کی معافی کی درخواستیں دیجئے. وہ رحمان الرحیم ہے، اور رمضان کی اس مبارک رات میں تو اس کی رحمتوں کا سمندر کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ان مبارک ایام میں ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ان عملوں کو قبول فرما کے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.